بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ جس قدر اسلام پھیلتا جاتا تھا اور مسلمان زیادہ ہوتے جاتے تھے، اسی قدر مشرکین مکہ کا غیظ و غضب زیادہ ہوتا جاتا تھا۔ جن مسلمانوں کا کوئی حامی اور مددگار تھا، ان پر تو کفار مکہ کا کچھ زیادہ بس نہ چلتا تھا۔ ہاں، جو بیچارے بے سہارے مسلمان تھے، جن کی کوئی پشت پناہ نہ تھی، وہ قریش مکہ کے جور و ستم کے تخت مشق بنے ہوئے تھے۔ کسی کو مارتے اور کسی کو تنگ اور تاریک کوٹری میں بند رکھتے۔ اب ہم چند واقعات میں سے ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، جس سے مشرکین مکہ کے جور و ستم اور صحابہ کے صبر اور تحمل کا کچھ اندازہ ہو سکے۔ چنانچہ بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ ایک حبشی نسل تھے۔ امیہ ابن خلف کے غلام تھے۔ ٹھیک دوپہر کے وقت جبکہ دھوپ تیز ہو جاتی اور پتھر آگ کی طرح تپنے لگتے، تو غلاموں کو حکم دیتا کہ بلال کو تپتے ہوئے پتھروں پر لٹا کر سینہ پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا جائے تاکہ جنبش نہ کر سکے، اور پھر کہتا تو اسی طرح مر جائے گا۔ اگر نجات چاہتا ہے تو محمد علیہ السلام کا انکار کر اور لات و عزا کی پرستش کر۔ لیکن بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے اس وقت بھی احد ہی نکلتا، اور کبھی گائے کی کال میں لپیٹتا اور کبھی لوہے کی زرہ پہنا کر تیز دھوپ میں بٹلاتا۔ اس تکلیف کی شدت میں بھی زبان مبارک سے احد احد نکلتا۔ امیہ نے جب یہ دیکھا کہ بلال رضی اللہ عنہ کے عزم استقلال میں کوئی تزلزل ہی نہیں آتا، تو گلے میں رسی ڈال کر لڑکوں کے حوالے کیا کہ تمام شہر میں گھسیٹتے پھرے، مگر بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے احد احد ہی نکلتا تھا۔ حسب معمول حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسی جور و ستم کے تخت مشق بنائے جا رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس طرف سے گزرے۔ یہ منظر دیکھ کر دل بھر آیا اور امیہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، تو اس مسکین کے بارے میں خدا سے نہیں ڈرتا؟ آخر یہ ظلم و ستم کب تک؟ امیہ نے کہا کہ تم ہی نے تو اس کو خراب کیا ہے، اب تم ہی اس کو چھڑاؤ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، بہتر ہے، میرے پاس ایک غلام ہے جو نہایت قوی ہے اور تیری دین پر نہایت قوی اور مضبوطی کے ساتھ قائم ہے، اس کو لے لو اور اس کے معاوضہ میں بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کو میرے حوالے کر دو۔ امیہ نے کہا، میں نے قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امیہ سے بلال رضی اللہ عنہ کے لے کر آزاد فرمایا۔ احسن الداعین الی اللہ الکبیر المتعال سیدنا و مولانا بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کی پشت مبارک پر مشرکین کے جور اور ستم نے نشان اور داغ ڈال دیے تھے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب کبھی برہنہ پشت ہوتے تو داغ اور نشان نظر آتے تھے۔